آج سے 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہوا، آج ہی کے دن کی یہ تاریخ ہے۔ یہ دن آج کا ایک بہت بڑی تاریخ کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔ 10 رمضان المبارک، کوئی 1200-1300 سال پرانی بات ہے۔ سن 712 عیسوی کا زمانہ، 93 ہجری تھا، پہلی صدی ہجری تھا جناب۔ اس وقت یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہے جس سے کہ اسلام کی تاریخ کا ایک باب کھلتا ہے۔ عالم اسلام کا سورج یہ آپ کی اس سرزمین پر، بر صغیر کی سرزمین پر طلوع ہوتا ہے، اور ایک آفتاب و مہتاب کی طرح ایک 16-17 سال کا جوان، ذرا غور کیجئے، تاریخ انسانی ایسی مثال لانے سے قاصر ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آپ کو فاتحین ملیں گے بڑے بڑے، چنگیز خان بھی ہے تو سکندر اعظم بھی ہے تو جناب پتہ نہیں کون، نیپولین بھی ہے تو ہٹلر بھی ہیں، ان کے بھی کارنامے آپ کے سامنے ہیں، کیا کیا انہوں نے یہاں پہ ظلم و ستم کیے ہیں اور دنیا کو کس طرح زیر و زبر کیا۔ مگر اسی تاریخ کے اندر ایک ایسے شخص کا کردار بھی چھپا ہوا ہے، بلکہ آسمان کی طرح چھایا ہوا ہے، کہ جو 16 یا 17 سال کی عمر میں وہاں بصرہ و عراق سے چلا ہے اور چل کر کے اس زمین پر آیا، اور مختصر سی ایک فوج لے کے وہ نوجوان بچہ ہی کہوں گا میں، وہ نوجوان بچہ جس نے ابھی عہد بلوغ میں قدم رکھا ہے، وہ یہاں اس سرزمین پہ اترا اور سندھ کی دھرتی کا دروازہ کھولا ہے، اور یہاں کے اس نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، یہاں سے پھر اسلام کا چراغ یہاں پہ جلا، یہ سورج یہاں طلوع ہوا اور پھر وہ روشنی پھیلی ہے تو آج تک پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یہی ہماری بنیاد تھی، یہ ہماری تاریخ کی ابتدا ہوئی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بالکل سچ کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان کیوں بناتے ہو، قائد اعظم نے کہا تھا تمہیں معلوم نہیں ہے، پاکستان ایک نظریے کا نام ہے، پاکستان ایک سوچ کا نام ہے، پاکستان ایک فلسفی ہے، پاکستان ایک تہذیب ہے۔ اس پورے فلسفے کو اور ساری تقریر کو انہوں نے ایک جملے میں بند کر کے لوگوں کے سامنے رکھا اور بڑی پیاری بات کی، کہا کہ پاکستان اب ہم نہیں بنا رہے، پاکستان تو اس وقت بن چکا تھا جب یہاں پہلا آدمی مسلمان ہوا تھا۔ تو پاکستان محمد بن قاسم نے بنایا ہے، پاکستان محمود غزنوی نے بنایا ہے، پاکستان کو شہاب الدین غوری نے بنایا ہے، پاکستان کو لاکھوں صوفیہ اور علماء نے بنایا ہے، پاکستان کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک نے بنایا ہے، اس پاکستان کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی کوششوں نے بنایا ہے، اس پاکستان کو بڑے بڑے علماء نے اور بڑے بڑے صوفیہ نے محنتیں کر کے بنایا ہے، اپنی فکر سے سینچا ہے، اپنی سوچ سے بنایا ہے، اپنی آئیڈیالوجی پر بنایا ہے، اپنی تاریخ پر بنایا ہے، تہذیب پہ بنایا ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان ایک ملک نہیں، ایک تہذیب کا نام ہے، یہ قوم ہے، یہ ایک تاریخ ہے جو جڑی ہوئی ہے محمد بن قاسم سے۔ آج جو لوگ ان ہستیوں کے بارے میں بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں اور عجیب عجیب خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی بہت بڑی تحقیق دنیا کو دینے جا رہے ہیں، کوئی اچھا راستہ دکھا رہے ہیں، نہیں، وہ اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ ان بدقسمت لوگوں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو اپنے ہیروز کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو جو نجات دہندہ تھے ان کو ظالم قرار دیتے ہیں، انہیں جو انسانیت کے معمار تھے انہیں لٹیرا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کیسی زبان بولنے لگے اب لوگ، پہلے ہمت نہیں تھی لوگوں میں، آج یہ زبانیں، اس کو میڈیا کی آزادی کا نام دے دیا گیا ہے۔ تو یہ جو کر رہے ہیں ان کے لیے میں یہی مثال دوں گا کہ ایسے لوگ اپنے درخت پر بیٹھ کر جس شاخ سے پھل کھا رہے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں، اسی درخت کو گالیاں دے رہے ہیں، اسی درخت کو سکھا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، کچھ نہیں بچے گا۔ اگر پاکستان کی تاریخ، یہ شخصیات، یہ ہماری ہسٹری، یہ ہمارے اسلاف، یہ محسن اگر ہماری تاریخ کا حصہ نہیں رہیں گے اور ہمارے بچوں کو یہ سب کو نہیں پڑھایا جائے گا تو پاکستان قائم نہیں رہ سکے گا۔ پاکستان انہی ناموں کے ساتھ قائم ہے، محمد بن قاسم، محمود غزنوی، یہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ آج لوگ صرف 2 جملے بول کر کے بڑے آرام سے تبرہ کر کے نکل جاتے ہیں، اپنی تاریخ کو مست کر کے نکل جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو یہاں ماحول بنایا، کیا یہ تاریخ کا انمٹ نقش نہیں ہے کہ انہوں نے جتنا اثر ظاہر میں پیدا کیا اس سے زیادہ دلوں کی سرزمین پہ اپنا اثر دکھایا ہے؟
کیا ان کے جانے کے بعد یہاں ان کا نظریہ، ان کی فکر کو اپنا نہیں لیا گیا تھا؟ کیا دنیا کے اور فاتحین کوئی ایسا کردار پیش کر سکتے ہیں کہ وہ جب کہیں سے گئے ہیں تو کیا انہیں دوبارہ کسی نے یاد کیا ہے؟ نہیں یاد کیا، ان پہ لعنتیں بھیجی گئی ہیں۔ آج سکندر اعظم کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ہٹلر کے پیچھے اس کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، چنگیز خان کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، مگر محمد بن قاسم کا لایا ہوا دین اور نظریہ اپنانے والے یہاں لاکھوں اور کروڑوں میں موجود ہیں۔ محمد بن قاسم جو نظریہ لائے تھے وہ ہماری نسلوں تک میں بہتا چلا گیا، وہ نسل در نسل منتقل ہوتا چلا گیا جو نظریہ وہ لائے تھے۔ محمد بن قاسم جو شخصیت لائے تھے وہ دلوں میں اس طریقے سے گھر بنا کر گئی ہے کہ جب وہ یہاں سے جاتے تھے تو لوگ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لوگ باوجود ان کے مذہب پر نہ ہونے کے، یہاں کی اکثریت ہندو مذہب پر تھی، مگر پھر بھی وہ ان کی محبت کا ایسا جذبہ محسوس کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے اگر آپ چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ گویا وہ صرف فاتح نہیں تھے، وہ قوم کے محسن بھی تھے، وہ انصاف پسند لوگ تھے، وہ عدل کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ انسانیت کو نجات دلانے آئے تھے راجہ طاہر جیسے ظالموں اور غاصبوں کے ہاتھوں سے۔ یہاں پتہ نہیں کتنے سردار، کتنے راجے، کتنے حکمران تھے مقامی جنہوں نے یہاں پر اچھوتوں کی شکل میں، دلتوں کی شکل میں، شیڈول کاسٹ کی شکل میں انسانیت کو تقسیم کر رکھا تھا۔ اور آج کا ہندوستان بھی بظاہر جمہوریت کے نعرے لگانے والا، مگر اس کا منہ کالا ہوا ہے اس حوالے سے، اور اس بات کا جواب نہیں ہے اس کے پاس کہ کروڑوں لوگ آج بھی جو انسان ہیں، انسانوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں، مگر دلتوں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے انہیں انسان نہیں سمجھا جاتا۔ آج بھی ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہو رہا ہے اس ہندوستان میں، جس کی لگام پھر ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ انسانوں کی تذلیل کے سلسلوں کو ختم کیا ہے محمد بن قاسم جیسے لوگوں نے، جہاں کے امیر و غریب کو ایک صف میں کھڑا کیا گیا، جہاں انہوں نے انہی گرے پڑے لوگوں کو سینوں سے لگایا، ان کو ان کے حق دلائے ہیں۔ محمد بن قاسم کے خطابات اٹھا کے دیکھیے کہ وہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں۔ پہلا خطبہ جو دیا جس نے دلوں کو باغ باغ کر دیا، سارا خوف دور کر دیا، اور نئے آنے والے فاتحین کے بارے میں جو اندیشے تھے یکسر وہاں وہ ان تمام اندیشوں کو انہوں نے مٹا کے رکھ دیا۔ انہوں نے پہلے خطبے میں یہ کہا کہ میں ظالم یا بے رحم فاتح نہیں ہوں، لوگوں میں کوئی ظالم اور بے رحم فاتح نہیں ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں تو میں حق اور انصاف کے ساتھ مظلوموں کی داد رسی کرنے کے لیے اور ظالموں کا قلع کما کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مظلوم خواہ جو بھی ہوں، میرا مذہب، وہ فرماتے میرا مذہب اسلام ہے، میرا مذہب اسلام ہے، اور اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ساری مخلوق ایک اللہ واحد لا شریک کی پیدا کردہ ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ سب کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو، اور اللہ کا دین یہ ہے کہ انسانوں میں وہ انسان اچھے ہیں جو انسانوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ یہ کتنی پیاری باتیں ہیں، یہ کتنی خوبصورت تقریر وہ کر رہے ہیں۔ انسانوں میں وہ انسان اچھے ہیں جو انسانوں کے ساتھ اچھے ہیں، جو عدل کرتے ہیں، جو انسانوں کی قدر کرتے ہیں۔ تم سب آزاد ہو، تمہارے ساتھ کوئی جبر نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، میں نہ تمہاری دولت لوٹوں گا، نہ تمہارے خزانے لوٹوں گا، میں نہ تمہارے عہدے چھینوں گا، میں تمہاری کسی حیثیت پر حملہ نہیں کروں گا، تمہاری تمام حیثیتیں اسی طرح باقی رہیں گی، تمہاری جائیداد کی حفاظت ہوگی، تمہارے گھروں کی حفاظت ہوگی، تمہارے عبادت خانوں کی حفاظت ہوگی۔ میں یہاں آیا ہوں، یا ہم جو یہاں آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ راجہ طاہر جیسے لوگوں نے جو اس سرزمین پر ظلم اور بربریت کا سلسلہ قائم کیا ہوا تھا، ہم ان سلسلوں کو مٹا دیں۔ انہوں نے ہمیں مجبور کیا، یہاں ظلم ہوا تھا، اس سرزمین پر راجہ طاہر اور اس کے فوجیوں نے لوگوں کو بیجا قبضہ کر کے پکڑ کے رکھا ہوا تھا، ان پہ ظلم ہو رہا تھا، قیدی پکڑے گئے تھے، ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، ایران کے راستے سے ہمیں تنگ کیا جاتا تھا۔ یہ تاریخ ہے،
ایران کے راستے سے راجہ طاہر اور یہاں کے کئی راجے وہ مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے تھے، اور ایران سے جو لوگ بھاگے تھے مسلمانوں کے دشمن وہ ان راجوں کے ساتھ باہم پیوستہ ہو چکے تھے۔ اس طرح ہندوستان کی کڑیاں اس سازش کے ساتھ مل رہی تھی، تو یوں مسلمان اس وقت سے پلاننگ کرتے تھے کہ ہمیں ہندوستان میں اترنا ہوگا۔ بالآخر وہ قیدیوں کا واقعہ پیش آ گیا اور عرب کے بے گناہ لوگوں کو، مردوں، بچوں اور عورتوں کو انہوں نے پکڑا تھا اس راجہ طاہر کی فوج نے، اور جو توپے طائف جا رہے تھے یہاں سے، ایک راجہ کی طرف سے، ایک بادشاہ کی طرف سے جو سرادیپ میں تھا، تو ان سب کو چھین لیا، ضبط کر لیا۔ ایک بچی نے یہاں سے خط لکھا تھا حجاج بن یوسف کو کہ تم کہاں ہو، ہمیں یہاں پکڑ لیا گیا، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے امیر کہاں ہیں؟ پھر آئے تھے محمد بن قاسم، تو محمد بن قاسم نے کہا ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے اور یہ ظلم اور بربریت کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم آئے۔ اس کے بعد وہ کردار شروع ہو گیا، جو کچھ کہا تھا لفظ بلفظ پورا ہوتا ہوا نظر آیا، لوگوں کے سارے معاملات کی حفاظت ہونے لگی۔ اور دیکھیے آپ ذرا، جب ملتان فتح ہوا تو جو سب سے بڑا مندر ملتان کا تھا، سب سے بڑا مندر، محمد بن قاسم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ وہاں مسجد کی ضرورت پیش آئی تو اس مندر کے بالکل سامنے جامع مسجد اپنی تیار کی، الگ مسجد بنائی مسلمانوں کے لیے۔ بہرکیف ان امیروں نے، ان فاتحین نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ یہاں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں بس گئیں، اور یہی وجہ ہے لوگوں نے محمد بن قاسم گئے، مجسمہ بنایا ان کی شخصیت سے منسوب اور اس کی پوجا کی ہے۔ کیا تاریخ میں کوئی اور ایسا فاتح ہوا ہے؟ آج کا دن محمد بن قاسم کا دن ہے۔ اللہ اس مرد مجاہد کو اور بلندیاں اور سعادتیں عطا فرمائے، اس کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے۔ اس نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا احسان ہے، اس کو یاد رکھنا یہ ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس محسن کو، اس محسن اعظم کو یاد رکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم